اب دنیا نے کہا کہ اسلام دنیا میں 1450 سال سے ہے، مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہ 1445 سال سے ہے، نہ 1450 سال سے ہے، نہ 1498 سال سے دنیا میں اسلام اور مسلمان ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ، اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ آپ مسلمان کیسے بنے؟ ارے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت آدم کو مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت آدم کو آپ مسلمان مانتے کہ نہیں مانتے؟ خدا کی قسم حضرت آدم بھی مسلمان ہے۔ اور یہ سیاسی لوگ کیا کہتے ہیں، ہندوستان کی سیاست کیا کہتی ہے کہ 1450 سال سے مسلمان اور اسلام دنیا میں ہے۔ یہ تو باغیان اسلام نے تحریک چلائی تھی کہ ہمارا مذہب پرانا ہے، اسلام ایک نیا مذہب ہے۔ یہ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا، مجوسیوں نے کہا، جو باغیان اسلام تھے انہوں نے کہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت نوح کو آپ مسلمان مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو کلمہ آپ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، یہی کلمہ حضرت آدم نے پڑھا، حضرت نوح نے پڑھا، حضرت داؤد نے پڑھا، حضرت ابراہیم نے پڑھا، حضرت زکریا نے پڑھا، حضرت یحییٰ نے پڑھا، حضرت سلیمان نے پڑھا، حضرت اسماعیل نے پڑھا، حضرت موسیٰ نے پڑھا، حضرت عیسیٰ نے پڑھا۔ جتنے انبیاء سابقین گزرے سب نے یہی کلمہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہے، حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہے، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول المسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین کو آپ مسلمان مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہیں، حضرت اسرافیل بھی مسلمان ہیں۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا مسلمانوں میں اور مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے اور ان میں ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے، جو دلی کے رام لیلا میدان سے بھی یہی کہا گیا کہ 1450 سال سے دنیا میں اسلام اور مسلمان ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ، اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ اب میلاد مصطفیٰ کا انکار کیا گیا کہ میلاد یہ بریلی کے لوگ کرتے ہیں، یہ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد بریلی کی ایجاد نہیں، میلاد کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے، سننا سنت انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں 2 اجلاس منعقد کیے۔ پہلا اجلاس لا الہ الا اللہ پر منعقد کیا، جس میں الوہیت کا، وحدانیت کا،
یکتائیت کا اور اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. اور دوسرا اجلاس ہاؤس آف لارڈز، وہ دربار خاص جس میں اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کا اقرار لیا. 2 مرتبہ اجلاس اللہ نے منعقد فرمائے. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے لفظ کن سے اولین و آخرین کو ظاہر فرمایا اور سب کو عالم ارواح میں جمع کیا. آج میں مارو بھائی بغیر کسی تمہید کے تقریر شروع کر رہا ہوں. اگر میں لمبا چوڑا خطبہ پڑھتا عربی میں تو اس میں وقت لگتا، پھر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کا انتخاب کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا، آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان ہوتی، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا. تو جب میں سب یہی کرتا رہتا تو تب تقریر کب ہوتی؟ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے آج اپنی تقریر کا آغاز کیا جائے. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سب کو ظاہر فرمایا اور عالم ارواح میں جمع کیا. اور عالم ارواح میں جمع کر کے اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں خاموش، کوئی جواب نہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ تھیں. ان روحوں میں روح محمدی بھی موجود تھی. سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے. جب روح محمدی بولی تو سب بول پڑے بلا شہدنا بلا شہدنا بلا شہدنا بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے. وہاں رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، یہاں آئے رب کی ربوبیت ہی کا انکار کر گئے. وہاں آپ بھی تھے، آپ نے بھی رب کے ایک ہونے کا اقرار کیا، ربوبیت کا اقرار کیا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں پورنیہ لال گنج کی سرزمین پر. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں سے پہلے کہاں تھے تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ یہاں سے پہلے کہاں تھے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. مگر میں آپ کو بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے پہلے عالم ارواح میں تھے. ایک بات بتاؤ، جب تم عالم ارواح میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے. جب عالم ارواح میں تھے آپ تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زندہ تھے نا. اگر وہاں زندہ نہیں ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ظاہر ہے کہ آپ عالم ارواح میں زندہ تھے. اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنی مرضی سے عالم ارواح کی زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی. اللہ نے جب تک چاہا عالم ارواح کی زندگی عطا فرمائی. جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم عالم ارواح میں رہے. اللہ کا حکم آ گیا اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو. یا اللہ کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم پشت فادر میں آ گئے، باپ کی پشت میں آ گئے. ایک بات بتاؤ، جب تم باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے. جب تک اللہ نے چاہا باپ کے پشت میں رکھو. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا اور کس حال میں رکھے گا. جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم باپ کی پشت میں رہے. اللہ کا حکم آ گیا چلو یہاں تمہاری ضرورت نہیں. یا اللہ اب باپ کی پشت چھوڑ کر، پشت فادر چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ یہ پشت والد سے بڑا آرام کہاں مل سکتا ہے؟ تو اللہ کا حکم آ گیا چلو. تو اللہ کے حکم سے ہم شکم مادر میں آ گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے.
ایک بات بتاؤ، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے، زندہ تھے نا؟ ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ میں اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو یہاں کیسے بیٹھے ہوتے؟ ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تم بھوکے تھے یا رزق ملتا تھا؟ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اللہ نے شکم مادر میں ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا۔ جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ کی زندگی عطا فرمائی، جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم ماں کے پیٹ میں رہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ جیسا اللہ کا حکم ہوگا ویسا ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو چلو، یا اللہ اب ہم ماں کی ممتا بھری گود چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ ماں کی ممتا بھری کوکھ چھوڑ کر اب ہم کہاں چلے جائیں؟ ماں کی ممتا بھری گود سے بڑھ کر ہمیں محبت کہاں مل سکتی ہے؟ سکون کہاں مل سکتا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا، چلو۔ تو اللہ کے حکم سے دنیا میں آ گئے، دنیا میں آ گئے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے حکم سے یہاں ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم یہاں ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا ہمیں یہاں رکھے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہمیں یہاں رکھے گا۔ چاہے کیسی کیسی تنظیمیں بن جائیں، چاہے کیسی کیسی پارٹیاں بن جائیں، چاہے کیسی کیسی حکومتیں بن جائیں، جو نکالنا چاہے نکال نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے یہاں ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم یہاں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ نہیں، چلو جگہ بدلو۔ اللہ کے حکم سے ہم یہاں ہیں، اللہ کے حکم کے ہم محتاج ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو۔ یا اللہ بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت سے زمین بنائی ہے، مکان بنایا ہے، بڑی محنت سے کاروبار سجایا ہے۔ ہمارا چچا یہاں ہے، چاچی یہاں ہے، نانا یہاں ہے، نانی یہاں ہے، دادا یہاں ہے، دادی یہاں ہے، ماں یہاں ہے، باپ یہاں ہے، بھائی یہاں ہے، بہن یہاں ہے، ہمارا سب کچھ یہاں ہے۔ یا اللہ اب ہم ان کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ اے اللہ بڑی محنت سے BMW خریدی ہے، بڑی محنت سے فارچونر کار خریدی ہے، اے اللہ اب یہ گاڑی باڑی چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کا حکم آ گیا، چلو۔ اللہ کا حکم آیا، چل دیے۔ کہاں چلے؟ اللہ کا کے حکم سے ہم اوپر تھے نیچے چلے گئے، اللہ کے حکم سے ہم نیچے چلے گئے۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو اوپر سے نیچے چلے گئے۔ ایک بات بتاؤ، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زور سے بولیے، زندہ سے ہوں گے کہ مردہ سے ہوں گے؟ مجھے آپ کہیں دکھائیے کہ کہیں یہ فرمایا گیا ہو کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ آپ مجھے دکھائیے کہیں لکھا ہو قرآن میں، اللہ نے فرما دیا ہو کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ مرنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ اگر ملے گا قرآن میں تو کیا ملے گا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ موت کا مزہ کیسا مزہ ہے؟ یہ مزہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کو ہر نفس کو چکھنا ہے، مگر ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کو چکھنے کے بعد وہ سارے مزے چھوڑ دیتا ہے۔ اس مزے کے سامنے کوئی مزہ ہی اسے نہیں آتا۔ یہ ایسا مزہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور توصیف ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تو اللہ کے حکم سے ہم اوپر سے نیچے چلے گئے۔ ایک بات بتائیے، قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زور سے بولیے، ہوں گے نا؟ کون سی زبان میں ہوں گے؟ سرجا پوری میں؟ کون سی زبان میں ہوں گے؟ ہندی میں، اردو میں، بنگلہ میں، انگلش میں، فرینچ میں، کریول میں، افریقانس میں، جاپنیز میں، زولو میں؟ کون سی زبان میں ہوں گے سوال؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، کون سی زبان میں؟ عربی میں ہوں گے نا؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو آئے بولا نہیں عربی ڈھونڈنے جا رہا ہو کتاب کیا؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ بولا بھائی آپ کو آتی ہے عربی؟ کون سی زبان میں سوال ہوں گے؟ عربی میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو عربی نہیں آتی، بڑی محنت کر کے انگلش پڑھی ہے، ہندی پڑھی ہے، بنگلہ پڑھی ہے، افریقان پڑھی ہے، زولو پڑھی ہے، فرینچ پڑھی ہے، بڑی محنت کر کے ہم نے یہ دنیاوی زبانیں سیکھی ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ قبر میں سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ آپ کو آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا؟ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے حکم کا کمال یہ ہے، چلو اوپر سے نیچے گئے، نبی کی بولی آ گئی، نبی کی زبان آ گئی، نبی کی زبان سیکھ گئے، وہ بولی بولنے لگے جو میرے مصطفیٰ کی بولی ہے، وہ زبان سیکھ گئے جو میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، وہ زبان سیکھ گئے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ قبر میں پڑے رہیں گے؟ پورنیہ کے قبرستان میں، لال گنج کے قبرستان میں ہمیشہ پڑے رہو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں پڑے رہنا ہے۔ آج یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول بڑی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ صاحب انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لال گنج کے قبرستان میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی نہیں پڑے رہنا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کا حکم آ گیا، چلو یا اللہ، اوپر کے سارے معاملات سے بے خبر ہم یہاں بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں، نہ باپ کی فکر ہے، نہ تجارت کی فکر ہے، نہ بی ایم ڈبلو کہاں کھڑی ہے، پیٹرول پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، فارچونر کہاں ہے، ہمارا کاروبار کون سنبھال رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کیا معاملہ، ہمیں کچھ فکر نہیں، بڑی بے فکری کی نیند ہم یہاں سو رہے ہیں۔ اے اللہ، اب اس میٹھی چین کی نیند کو چھوڑ کر اب ہم کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ کہاں جمع ہو جاؤ؟ میدان محشر میں۔ اب یہ دیوبندی سے کہنا، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، جمع ہوں گے۔ اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ، وہاں جمع ہونا ہے، پہنچنا ہے۔ تو لال گنج سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کے جائے گا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ ارے آپ تو بڑے عمر دراز آدمی ہیں، شاید آپ نے دیکھ لیا۔ میدان محشر کا راستہ لال گنج سے
पूर्णिया होके जाएगा, कि कटिहार होके जाएगा, कि पटना होके जाएगा, कि गया होके जाएगा, कि मुगल सराय होके जाएगा, कि दिल्ली होके जाएगा, कि लखनऊ होके जाएगा। हम किधर से जाएं? बांग्लादेश होके जाएं, तुर्की होके जाएं, ईरान होके जाएं, तुरान होके जाएं, चाइना होके। या अल्लाह, हमने तो रास्ता नहीं देखा। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो। कहां? मैदान महशर में जमा हो जाओ। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो मैदान महशर में जमा हो जाओ। रास्ता देखा नहीं है, मंजिल जानी नहीं है, पहचानी नहीं है। अल्लाह के एक हुक्म का कमाल ये है कि चलो, उठो, मैदान महशर में पहुंच जाओ। उठ, मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हो गए। अब वहां उठे, कहां से? लालगंज के कब्रिस्तान से उठे। या अल्लाह, यहां तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं, किससे रास्ता पूछे? किधर जाएं? रास्ता जाना नहीं है। अल्लाह के हुक्म का कमाल ये है कि मैदान महशर में पहुंच जाओ। जमा हो गए, मंजिल भी पहचान गए, रास्ता भी जान गए। अल्लाह के एक हुक्म का कमाल ये है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आलमे अरवाह में थे, आलमे अरवाह से चले, पुश्ते फादर में आ गए, पुश्ते फादर से चले शिकमे मादर में आ गए, शिकमे मादर से चले दुनिया में आ गए, दुनिया से चले कब्र में पहुंच गए, कब्र से चले मैदान महशर में जमा हो गए। मैदान महशर में आपको नहीं मालूम हम ये इतनी देर रुके क्यों हैं, या कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैदान महशर में पहुंच गए। क्या मैदान महशर में हमेशा हमेशा खड़े रहोगे? हमेशा हमेशा आप मैदान महशर में खड़े रहेंगे? हमेशा हमेशा तो वहां भी खड़े नहीं रहना। मैदान महशर में भी हमेशा हमेशा नहीं खड़े रहना है। वहां भी हम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जो अल्लाह का हुक्म होगा वो हमें करना पड़ेगा। नामा अमाल पेश हो रहा है। अब जो जिधर का होगा वो उधर चला जाएगा। अगर जन्नत का हुक्म होगा तो जन्नत में चला जाएगा, और जहन्नम का हुक्म होगा तो जहन्नम में चला जाएगा। अब वहां कोई स्ट्राइक करने का मामला नहीं है, जुलूस नहीं निकाल सकते। अल्लाह का हुक्म आ गया, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए, स्ट्राइक नहीं कर सकते। ए अल्लाह, हमने तो 3 दिन का चिल्ला काटा था, हमने तो 10 दिन का चिल्ला काटा था, हमने 20 दिन का चिल्ला काटा था, हमने 40 दिन का चिल्ला काटा था, हमने 3 महीने का चिल्ला काटा था, हमने तो 1 साल का चिल्ला काटा था। हम तो चिल्ला चिल्ला के चिल्ले काटा करते थे। ए अल्लाह, हमने तो बड़ी तबलीग की है, बड़ी मेहनत की है, बड़े लोगों में जा जा के नमाजें पढ़ी हैं, पढ़वाई हैं। ए अल्लाह, हम तो तबलीगी जमात के अमीर हैं, हमने बड़ी तबलीग की है, बड़ी मेहनत की है, हमने नमाजें हमने पढ़ी है, रोजे हमने रखे हैं, हज हमने अदा किए हैं, ज़कात हमने दी है। ए अल्लाह, तूने हमारा हिसाब नहीं लिया, जहन्नम में डाल दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो बाजार, स्ट्राइक करेंगे हम, हमारा हिसाब नहीं लिया, जहन्नम में डाल दिया, नहीं चलेगी। जो अल्लाह का हुक्म होगा वो करना पड़ेगा। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, जहन्नम में डाल दिया जाए तो जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया, इसको जन्नत में पहुंचा दिया जाए, जन्नती जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। तो जो जिधर का होगा, जिसके लिए जो हुक्म खुदा होगा वो उधर चला जाएगा। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहन्नम में तो हमेशा हमेशा नहीं पड़े रहना, जहन्नम में भी हमेशा हमेशा नहीं पड़े रहोगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान सलामत लेकर आया है तो मैं उसके तमाम गुनाह बख्श दूंगा। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है तो मुर्तकिब तौहीन रिसालत को माफ नहीं करूंगा। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई गुनहगार है, सियाकार है, जफाकार है, खताकार है, नाहंजार है, मुस्तहिक़ अज़ाब नार है, तो वो अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद
اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو مرتکب توہین رسالت معاف نہیں کرے گا. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. ہم سفر میں ہیں. عالم ارواح سے سفر شروع کیا پشت فادر میں آ گئے. سفر پہ نکل گئے، شکم مادر میں آ گئے. شکم مادر سے سفر شروع کیا، دنیا میں آ گئے. دنیا سے سفر شروع کیا، سفر آخرت پر نکل گئے، قبر میں پہنچ گئے. قبر سے سفر شروع کیا، میدان محشر پہ پہنچ گئے. وہاں سے جو جدھر کا تھا وہ ادھر چلا گیا. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کو، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. آمین آمین. اور اس محفل پاک میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، جملہ مرد و زن کو شفا و صحت سلامتی عطا فرمائے. اور اس محفل پاک میں ذکر و اذکار کی برکت سے، اس علاقے کی زمین سے، اس علاقے کی زمین پر تعمیر مسلمانوں کے گھروں سے، در و دیوار سے، رہنے والے باشندگان کی زندگیوں سے، جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما دے. اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا قطب الاقطاب غوث الاغواث شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم کا ذکر بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف یہی مہینہ نہیں بلکہ حضور غوث اعظم نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے جو آپ نے سعی و کوشش فرمائی ہے، ساری زندگی اگر ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے رہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایک بنائے آمین اور آمین نیک بنائے. آمین. چونکہ افراتفری زیادہ اس لیے کوئی تقریر میں نے مدلل نہیں کی ہے. تقریر انشاءاللہ بڑے اطمینان کے ساتھ پھر کسی موقع پر کی جائے گی. مجھے کہا گیا کہ مرید ہونے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جو لوگ مرید ہونے کی نیت سے آئے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو. مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال، چادر، کپڑا ہونا ضروری نہیں. اطمینان قلب کے لیے بزرگوں نے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا. مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال، چادر، کپڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. تو جو حضرات اب تک کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں. اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہو چکے، ان کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے. ہاں، اگر کوئی کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کا مرید ہے اور وہ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے، اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم ہند کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہونے کی نیت کرے. اور جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرید ہونے کے لیے مارہرہ شریف تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے، سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا. مجھے وہ الفاظ یاد ہو گئے تو آج میں سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے وقت آپ کو وہی الفاظ پڑھوانے جا رہا ہوں. تو برکتوں کی نیت سے، نعمتوں کے حصول کی نیت سے وہ الفاظ آپ تمام حضرات مرد و زن
لفظاً پڑھ لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے. آپ حضرات بھی وہ الفاظ برکتوں کی نیت سے دہرا لیجئے.